بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم کسی کو چاہو اور وہ تمہیں ٹھکرا دے تو یہ اس کی بد نصیبی ہے، اس کے بعد تم اس کو زبردستی اپنانا چاہو تو یہ تمہارے نفس کی ذلت ہے۔ کسی بزرگ سے پوچھا گیا کہ رحم اور کرم میں کیا فرق ہے؟ آپ نے فرمایا، جو طلب پہ مل جائے وہ رحم ہے، اور جو بغیر طلب کے ملے وہ کرم ہے۔ دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو اپنے رحم و کرم سے نوازے۔ آہستہ آہستہ انسان دوسروں کو قائل کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ کس کی کتنی پرواہ کرنی ہے، کس سے کتنی امید رکھنی ہے اور کس سے کتنا فاصلہ رکھنا ہے۔ زندگی سب سکھا دیتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، فضول خواہشات کے پیچھے مت بھاگو۔ جس پر اللہ کرم کرتا ہے وہ بچا ہوتا ہے حرص، ہوس اور غصہ سے۔ قرآن پاک بار بار کہتا ہے، نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو، غمگین نہ ہو، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ کوئی ناراض ہو تو کتنی منتیں کرنی پڑتی ہیں اس کو منانے کے لیے، اور ایک اللہ پاک کی ذات ہے جو ایک آنسو سے عمر بھر کے گناہ معاف کر کے مان جاتا ہے۔ غم کی ایک بڑی خوبی یہ بھی ہے کہ یہ انسان کو نرم کر دیتا ہے، اپنے حقیقی خالق، رازق اور مالک کے قریب کر دیتا ہے۔ کبھی کبھی رشتوں میں لحاظ رکھتے رکھتے بہت سارا زہر اپنے اندر اتار دیتے ہیں۔ ایسے میں ہم خود کو مار کر اگلے کو زندہ رکھتے ہیں، لیکن ہماری قدر پھر بھی نہیں ہوتی۔ والدین کی محبت کے بعد عورت کی زندگی کی کتاب میں سب سے خوبصورت صفحہ محرم کی محبت کا ہوتا ہے۔ عمر سے زیادہ حالات انسان کو جلدی بوڑھا کر دیتے ہیں۔ انسان کو کام اور محنت سے اتنی تھکاوٹ نہیں ہوتی جتنا لوگوں کے رویے تھکا دیتے ہیں۔ جو لوگ واقعی پرواہ کرتے ہیں وہ ہمیشہ آپ کی زندگی میں واپسی کا راستہ تلاش کرتے ہیں۔ مرد کی وفا کا پتہ عورت کی بیماری میں لگتا ہے کہ سکہ کھوٹا ہے یا کھرا، اور عورت کی محبت مرد کی بے روزگاری کے وقت پتہ چلتی ہے کہ وہ کاغذی ساتھی ہے یا واقعی شریک حیات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب لوگ لکھنا سیکھ جائیں گے تو مختصر لکھا کریں گے، اور جب بولنا سیکھ جائیں گے تو اکثر خاموش رہا کریں گے۔ وہ حقیقی امن اور بلوغت کا زمانہ ہوگا۔ بانو قدسیہ۔ انسان کی سب سے بڑی کامیابی خود کو خود کی ذات تک محدود رکھنا ہے۔ خود کو کسی بھی چیز کا اتنا عادی مت بنائیں کہ اس کے بغیر گزارا ممکن نہ ہو۔ بانو قدسیہ۔ محبت یہ نہیں ہے کہ ایک دوسرے کو ذہنی مریض بنا دیا جائے، بلکہ محبت تو ایک دوسرے کی تھکاوٹیں سمیٹ لینے کا نام ہے۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں، اللہ جب کسی کو اپنی طرف لانا چاہتا ہے تو اسے کسی کے ہاتھوں توڑتا ضرور ہے، تاکہ اسے احساس ہو جائے کہ اللہ کی محبت کے علاوہ سب محبتیں فنا ہیں۔ اپنی زبان سے نکلے الفاظ کی ذمہ داری تو ہم لے سکتے ہیں، لیکن سمجھنے والے کی سوچ کی ذمہ داری کسی طور پر نہیں لی جا سکتی۔ کالی اینک لگا کر دنیا کو کالا کہنا کچھ لوگوں کی تربیت میں شامل ہوتا ہے۔ ہر رشتہ کہیں نہ کہیں تو مان توڑ ہی دیتا ہے، اور ہر تعلق کبھی نہ کبھی تو برہم کھو دیتا ہے۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے کہ جس کا تو آسرا سدا قائم رہتا ہے۔ انسان کو سب سے زیادہ تکلیف تب ملتی ہے جب وہ غلط انسان سے اپنی زندگی کی ساری امیدیں جوڑ لیتا ہے۔ اللہ رزق کھول دے تو دسترخوان لمبا کر دو، دیواریں نہیں۔ بند آنکھوں سے نظر آنے والے لوگ وہ ہوتے ہیں جو دل کے اس کونے میں بستے ہیں جہاں سے محبت جنم لیتی ہے۔ عورت کو ہمیشہ یہ امید ہوتی ہے کہ اس کا مرد خود کو بدلے گا، مگر نہیں بدلتا، اور مرد کی ہمیشہ یہ سوچ ہوتی ہے کہ عورت خود کو کبھی نہیں بدلے گی، مگر وہ بدل جاتی ہے۔ جو محبت کرتے ہیں ان پر بڑی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ عزت کا جانا جانتے جانے سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ اس محبت کا نہ ہونا واجب ہے جو کسی کی عزت اچھال کر حاصل کی جائے۔ اصل محبت کرنے والے دکھ لے لیتے ہیں، دکھ دیتے نہیں ہیں۔ کوئی پلٹ آئے تو اس کا ہاتھ تھام لینا چاہیے، اس کی امید نہیں توڑنی چاہیے۔ کسی کی امید قائم رکھنا اللہ کی صفت ہے، اللہ بھی تو یہی کرتا ہے۔ طوطا وہ انسان ہے جس نے رشتہ دل سے نبھایا ہو، ورنہ مطلب کا رشتہ رکھنے والوں کی آنکھوں میں نہ تو شرم ہوتی ہے اور نہ پال۔ کسی بے قدر شخص سے کی جانے والی مخلص محبت آپ کو ساری زندگی کے لیے ذہنی مریض بنانے کے لیے کافی ہوتی ہے۔
لوگوں کی اکثریت آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہوتی، بلکہ اپنی ضروریات سے مخلص ہوتی ہے۔ صرف ان کی ضروریات بدلنے سے ان کا اخلاص بدل جاتا ہے۔ نصیب ہار جاتا ہے لیکن دعائیں ہمیشہ جیت جاتی ہیں۔ بس یقین کے ساتھ اللہ سے مانگتے رہو، اللہ پاک تمہیں مایوس نہیں ہونے دے گا انشاءاللہ۔ محبت خوبصورت نہیں ہوتی، نبھانے والے اسے خوبصورت بتاتے ہیں۔ محبت میں ایک چنتے ہیں، باقی سارا جہان چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ یہ ایک شخص ہی سارا جہان بن جاتا ہے۔ جو مل رہا ہے تمہارے لیے بہتر ہے، تم نہیں جانتے لیکن دینے والا خوب جانتا ہے۔ اگر لوگ آپ کو قبول نہیں کرتے تو بھی مایوس نہیں ہونا، کیونکہ لوگ اکثر وہ چیزیں چھوڑ دیتے ہیں جن کی قیمت وہ دے نہیں سکتے۔ بات محبت کی نہیں ہوتی، بعض اوقات بنا محبت کے آپ کسی کے اتنے عادی ہو جاتے ہیں کہ وہ عادت محبت سے زیادہ جان لیوا ہوتی ہے۔ بانو قدسیہ لکھتی ہیں، ایک حد کے بعد انسان سب کو چھوڑ دیتا ہے، روٹھنا، شکایت کرنا، گلے شکوے کرنا، منانا، اور پھر دل ایسے ہو جاتا ہے کوئی بات کرے تو بھی ٹھیک اور اگر کوئی بات نہ کرے تو بھی ٹھیک۔ مرد کی وفا کا پتہ عورت کی بیماری میں لگتا ہے کہ سکہ کھوٹا ہے یا کھرا، اور عورت کی محبت مرد کی بے روزگاری کے وقت پتہ چلتی ہے کہ وہ کاغذی ساتھی ہے یا واقعی شریک حیات۔ بحث کرنا اچھی بات ہے، لیکن بحث کے شروع میں ہی اگر سامنے والے کی عقل کا ایکس رے کر لیا جائے تو بہتر ہے کہ بحث کو مزید بڑھانے سے پہلے ہتھیار ڈال کر سامنے والے کی عقل کو سلام کرتے ہوئے ایک طرف چل دینا چاہیے۔ ایسا کرنے سے کم از کم اپنی عقل کو زنگ لگنے سے بچایا جا سکتا ہے۔ جن کو سننا نہیں ہوتا ان تک چیخو پکار بھی نہیں پہنچتی، اور جو سننا چاہتے ہیں وہ خاموشی بھی سن لیتے ہیں۔ لوگ تلخ باتیں کہنا اپنا حق سمجھتے ہیں اور ان پر فخر کرتے ہیں، لیکن دوسروں کی طرف سے تلخ باتیں سننے پر بھڑک اٹھتے ہیں۔ ضروری نہیں ہر رشتہ مستقل ہو، بس یادگار ہونا چاہیے۔ شعور کا پہلا درجہ خاموش رہنے کی عادت، دوسرا درجہ بدتمیزی کا جواب نہ دینا، اور تیسرا درجہ بد اخلاقی کا جواب اخلاق سے دینا ہے۔ مٹی کا مٹکا، رشتے کی قیمت صرف بنانے والے کو ہی پتہ ہوتی ہے، توڑنے والے کو نہیں۔ غلط ہو کر خود کو صحیح ثابت کرنا اتنا مشکل نہیں ہوتا جتنا صحیح ہو کر خود کو صحیح ثابت کرنا ہوتا ہے۔ کسی بھی چیز سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اے انسان، نہ تو یہ درد ہمیشہ رہنے والا ہے اور نہ ہی یہ زندگی۔